میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اللہ کے دین کا کام سارے عالم میں کرنا ہے. دیکھو اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو ہدایت کیا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, کوئی بتلانے والا نہیں آیا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین, اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا احسان ہوا, فضل ہوا, کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے دین کی نسبت پر ہمیں مجتمع کیا. اللہ نے اپنے دین کی نسبت پر ہمیں اکٹھا کیا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم اللہ کی نسبت پر یہاں جڑے ہیں. یہ بہت قیمتی مجلس ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں کے اندر اللہ پاک مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے, ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے. یہ ہدایت کی مجلسیں ہیں, اللہ نے اس کے فضل اور کرم سے سارے عالم میں لگائی ہیں تاکہ ہم گنہگار لوگ جو آج کی دنیا کے اندر صرف دنیا کی فکر لے کر کے زندہ ہے, دنیا کی فکر میں مرے جا رہے ہیں, اللہ نے ایسی مجلسیں لگا کر کے ہم گنہگار بندوں کے لیے مغفرت کا سامان بنایا, مغفرت کا راستہ بنایا. یہ اللہ کا ہی فضل ہے. بزرگوں سے سنا ہے, علماء اکرام سے سنا ہے کہ اللہ پاک ایسی مجلسوں کے اندر آنے والوں کو, بیٹھنے والوں کو, کہنے سننے والوں کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازتا ہے, مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے, زندگیوں کو بدلتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین, یہ بات بالکل سچ ہے, بالکل حق ہے, کیونکہ یہ بات میں اپنے اوپر سے کہہ رہا ہوں. آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے فلمی دنیا میں تھا, فلموں میں کام کیا کرتا تھا. لوگوں نے میری بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں. اللہ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ہی میری زندگی کو بدلا, اور بلکہ میری نہیں, سب سے پہلے اللہ نے میری گھر والی کی زندگی کو بدلا. اس زمانے میں, یوں کہوں کہ زمانے جاہلیت میں, جب میں اپنی دنیا میں مگن تھا, اپنے کام میں مصروف تھا, اور جو ہے دنیا کی فکر میں لگا ہوا تھا, مال و دولت کمانے کے لیے, عزت کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا. اس دور میں اللہ نے میری گھر والی کو ایسی مجلسوں میں بلایا, اللہ ہی نے بٹھایا اور اللہ ہی نے اسے ہدایت دی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو اس مجلس کی, ایسی اجتماع کی قدردانی نصیب ہو اور دلوں کے اندر عظمت آئے کہ سچ میں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ پاک ایسے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. محترم خواتین, میں جب اس دنیا میں تھا, جیسے میں نے بتلایا کہ میں اپنی دنیا میں مگن تھا, تو میری گھر والی کی تشکیل عورتوں نے کی, اور میری گھر والی ایسی مجلسوں میں
جو ہفتے واری اجتماع ہوتا تھا، ہفتے واری تعلیم ہوتی تھی، وہاں جانے لگی، اور وہ اللہ کی بندی وہاں جاتی اور اللہ کے دین کی بات سنتی، ایمان اور یقین کی بات سنتی، اور اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، اس کے اندر بدلاؤ آنے لگا، کیونکہ اس کی بھی زندگی ہمارے جیسی ہی تھی۔ بالکل ہمارا پورا گھرانہ جو تھا وہ دین سے بہت دور تھا، دین کی معلومات نہیں تھی، کوئی چیز پتہ نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہمارا نام مسلمان تھا۔ تو جب ہماری گھر والی ایسی مجلسوں میں جانے لگی اور جا کر کے اس نے دین کی بات سنی، اس کے اندر تبدیلی آئی، تو اس نے مجھے دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے، جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں عداوت ہوتی ہے۔ تو ہم میاں بیوی کے اندر کافی نا اتفاقی پیدا ہو گئی، ہم میاں بیوی کے اندر جو ہے کافی آپس میں جو ہے وہ کہنا سننا ہوا۔ اس نے مجھے دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ جو میری زندگی الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، میرا کاروبار الگ ہے، میرا کام الگ ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ سے مانگتی، تہجد میں اٹھ کر کے روتی، نمازیں پڑھتی، دعائیں کرتی، برقع پہنتی، اور وہ اس کا الگ ہی طریقہ ہو گیا۔ خیر اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یوں ہوا کہ ہمارے بڑے بھائی، یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو قبول کیا، وہ 40 دن اللہ کے راستے میں گئے۔ 40 دن لگا کر آنے کے بعد میں ان کا چہرہ، مہرہ، لباس سب کچھ بدل گیا۔ سنت طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہننے لگے، اور اسی حال میں وہ اپنے کام پہ بھی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دعوت دینی شروع کی۔ تو ایک طرف سے بیوی، ایک طرف سے بھائی، تو بڑی زندگی پریشان ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے یار، یہ کیا چکر ہے۔ خیر لیکن تبلیغ والوں سے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ تبلیغ والے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے لڑا دیے، میاں بیوی میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے۔ تو تبلیغ والوں سے بڑی غصہ تھا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جب صحابی ایمان لاتے اور دین کے اوپر آتے تو ان کے گھروں کے اندر باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا، نا اتفاقیاں ہو جاتی، خیالات بدل جاتے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا ہے بالکل۔ لیکن ہمارے بھائی نے بڑی فکر کی۔ تو اس وقت میں ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ اللہ والے آدمی تھے، بزرگ، سفید داڑھی تھی اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے، اور کیونکہ سفر میں لباس جو ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی فلموں میں کام کیا کرتے ہیں اور وہ جو ہے جماعت والوں سے بڑا ناراض ہے، جماعت والوں سے بہت غصہ ہے، وہ بات نہیں کرتے، جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتے، تو کیسے ملاقات کی جائے؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ میں ان سے جو ہے وہ تنہائی میں، اکیلے میں ملوں گا، جماعت کی شکل میں نہیں ملوں گا، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ جو ہے وہ کب جاتے ہیں شوٹنگ پر۔ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ صبح میں تقریباً 7 بجے، 6:30 7 بجے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد امیر صاحب جو ہے وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، وہ آ کر کے میری گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے، گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔
اب میں پہنچا جب صبح اپنی گاڑی کے پاس تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی میں میلے کچیلے کپڑے ہیں کھڑا ہوا ہے. جاتے ہی انہوں نے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ساحل ہوگا, کوئی پیسے کی ضرورت ہوگی, تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے. تو کہنے لگے نہ مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھے کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے بولا یہ کون بوڑھا جو صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر کہیں موت کا تذکرہ نہیں تھا, موت کی بات نہیں تھی, وہاں تو زندگی تھی. اور جہاں موت آدمی بھول جاتا ہے وہیں پر آدمی سرکش ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرو, بلکہ دعا بتلائی اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. روزانہ 25 مرتبہ جو اس دعا کو پڑھے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو جو اللہ پاک شہادت کی موت دے گا, شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو اللہ پاک اس کا بڑا مرتبہ مقام دے گا. تو وہاں پر تو موت کا تذکرہ ہی نہیں تھا, دنیا ہی دنیا تھی. تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کون بوڑھا جو ہے صبح صبح منوسیت موت کی بات کر رہا ہے. تو میں نے غصے میں کہا ہاں مرنا ہے, پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو امیر صاحب مسکرانے لگے, کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ قبر میں گاڑی جائے گی داڑھی؟ اور غصہ آیا. میں نے کہا چچا آپ کیا بات کر رہے ہو, قبر میں گاڑی کیسے جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. بیک اللہ پاک نے میری زبان سے نکالا, اور بیک میں نے کہا کہ قبر میں گاڑی نہیں قبر میں داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میں کھڑا رہ کر کے دیکھتا رہا کہ یہ کون بندہ ہے. اور اللہ والے تھے, اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ وہ اللہ والی کی بات وہ جا کر کے دل میں اس طرح لگی کہ ایک چوٹ سی لگی دل میں, اور بار بار وہی دماغ میں بات گھوم رہی ہے کہ گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی, گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی. بس پھر میں نے وہاں سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میں نکلا, لیکن میرے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی. اس کے بعد میں دل کافی نرم ہوا. وہ بات دل میں لگنے کے بعد دل تھوڑا نرم ہوا. پھر اس کے بعد میں ایک جماعت آئی انگلینڈ سے. اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے, سرجن تھے. تو ہمارے بھائی نے ان سے بھی کہا کہ امیر صاحب ہمارے بھائی یہ چھوٹے فلموں میں کام کرتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے, کیا کیا جائے؟ تو امیر صاحب نے اپنا وزٹنگ کارڈ ہمارے بھائی کو دیا اور کہا کہ جا کے ان کو دینا اور کہنا کہ انگلینڈ سے جماعت آئی ہے, اس میں نوجوان بچے ہیں جو ان کی ساری فلمیں دیکھے ہیں اور ان کے فین ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بھائی نے ہم کو کارڈ لا کر کے دیا, کہا کہ بھائی وہ ڈاکٹر صاحب ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہے, دیکھو ان کی جماعت آئی ہے انگلینڈ سے اور ان میں سب نوجوان بچے ہیں اور وہ آپ کے فین ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تو ایک وقت طے ہوا, امیر صاحب ہمارے بھائی اور کچھ ساتھی آئے. تو میں نے کہا ہمارے بھائی سے کہ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو بتلایا کہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ تو مولوی صاحب ہے. میرے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر تو سوٹ بوٹ میں ہوں گے, سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر کے کوئی ڈاکٹر آئے گا, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اتنا بڑا اس کا پوسٹ ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں یہی ڈاکٹر صاحب جو ہے یہی ہے, اور یہ سنت لباس میں سنت طریقے میں آئے ہیں. تو بڑا متاثر ہوا میں کہ اچھا ڈاکٹر بھی ایسے رہتے ہیں. بولے ہاں. پھر انہوں نے 1 گھنٹے مجھ سے انگریزی میں انگلش میں جو ہے بات کی, کیونکہ ان کو ہندی نہیں آتی تھی. تو انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی, میں بہت متاثر ہوا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے میری تشکیل کی, کہا کہ بھئی آپ
مرکز میں ہمارے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آ جائیں. ہفتے کے دن جو ہے وہ وہاں کا اجتماع کا دن تھا، تو کہا کہ ہمارے ساتھیوں سے ملنے، نوجوان بچے آپ سے ملنے کے لیے بڑے منتظر ہیں، آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کے فین ہیں، آپ آ جائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا. میں چلا گیا. تو جیسے ہی میں مسجد میں گیا تو بچے سب لوگ میرے پیچھے، راکی آ گیا، راکی آ گیا، کیونکہ اس وقت بڑی شہرت تھی اور وہ جیسے ایک نام مل گیا تھا، جو فلم میں نام تھا راکی، وہی نام پڑ گیا تھا. تو میں جو ہے وہاں پہ گیا مسجد میں، تو ایک کمرے میں مجھے لے آ کر کے بیٹھا دیے. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا. وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے. اور مجھے نہیں معلوم تھا دین کس کو کہتے ہیں. میں سمجھنے لگا کہ دین مطلب دن اور رات. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کہہ رہے دن میں کامیابی ہوتی ہے، ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہوتی ہے. موج مستی تو رات میں ہوتی ہے فلم انڈسٹری میں. تو خیر سمجھ میں تو آئی نہیں، بات ساری اوپر سے چلے گئی. پھر جو ہے میں نے بات سنی کے بعد میں سارے نوجوان بچے آئے، مجھ سے ملاقات کی، مصافحے کیے. بہت نورانی چہرے تھے ان کے، ماشاءاللہ، صافہ بانا ہوئے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، خوبصورت، ایک دم پیارے پیارے چہرے. بڑا میں مل کر کے خوش ہوا ان لوگوں سے. پھر ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. تو میں پہلی بار مسجد میں ان لوگ کے ساتھ میں جو کھانا کھانے بیٹھا تو سیدھا سادہ سا کھانا تھا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کی دال نے حرام کی بریانی چھوڑا دی. تو وہ دال میں اتنی لذت تھی، اتنی کشش تھی، اتنا مزہ آیا. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے سنت طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. اکڑو طریقہ جو ہوتا ہے، دو زانوں ایسے بیٹھتے ہیں نا. تو میں نے پوچھا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو بولے یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے میں بڑی کشش ہوتی ہے. تو وہ کشش میرے دل کو اثر کری. میں نے بولا یہ ایسے کیوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے؟ تو بولے یہ جو ہے سنت طریقہ، اللہ کے نبی اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے. تو میرے دل میں بات آئی، اگر آدمی اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی رہے گی. کیونکہ ہمارے اس دور میں ہم کو ہمارے جسم کی، ہماری پرسنالٹی کی، ہماری فگر کی بہت ہم کو فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہی ہماری دکان تھی، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی. تو میرے دل میں بات آئی کہ تو بہترین طریقہ ہے تو کھانا کھانے کا. پھر کھانا کھا لیے. پھر اس کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ سو جاؤ، آج اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ آپ سو جاؤ. آپ تو نرم نرم گدوں پہ سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو، 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہو، آج ہمارے گھر، اللہ کے گھر میں ہمارے ساتھ سو جاؤ. بار بار یہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، مسجد کی چٹائی میں. تو میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے، میں سو جاؤں گا. تو سونے کی تیاری کی. کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں عشاء کے بعد میں جو ہے کھانا کھا کے سونے کی تیاری ہوئی. تو سونے سے پہلے مشورہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو جماعتیں آئی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں جو لوگ آئے ہوئے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے ساتھی طے کیے جا رہے تھے کہ کون چوکیداری کرے گا، تاکہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو مہمان ہیں، ان کی اور ان کے سامان کی چوکیداری کے لیے ساتھی طے کیے جا رہے تھے. تو امیر صاحب نے کہا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے جاگے گی، ان کی چوکیداری، ان کی نگرانی کرے گی، تو اس آنکھ کے اوپر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. تو یہ بات سن کر کے بہت اچھا لگا. میں نے کہا کہ میں جاگوں گا. بڑے جوش میں تھا میں نے کہا میں جاگوں گا. تو امیر صاحب نے طے کیا ٹھیک ہے، عارف خان صاحب بھی جو ہے وہ رات کو ان کو 2 بجے اٹھا دینا، ابھی آپ آرام کر لو، آپ شوٹنگ سے آئے ہو تو آپ تھکے ہوئے ہو، ابھی آپ آرام کر لو، 2 بجے آپ کو اٹھا دیا جائے گا. تو ایک ساتھی ہے فاروق جناب، وہ آ کر کے اٹھائے انہوں نے مجھے. تو جب میں اٹھا ان کے ساتھ، میں ایسی نیند میں جا کر کے میں مسجد کے دروازے پر، مرکز کے دروازے پر بیٹھ گیا. تو فاروق بھائی نے جو ہے وہ اللہ رسول کی بات شروع کی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ عارف خان تو اتنا بڑا سٹار بن گیا ہے، فلم ایکٹر ہو گیا ہے، اور اللہ کے گھر کی چوکٹ پہ بیٹھ کر کے چوکیداری کر رہا ہے. اگر اللہ تجھے کتا بنا دیتا اور کسی کے گھر کا چوکیدار بنا لیتا تو کیا کرتا؟ تو میرے دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہونے لگی اور میں نے ڈر کے جو ہے سوچ رہا تھا. اتنے میں مجھے رونے کی آواز آئی. تو میں نے دیکھا کہ پہلی صف میں کوئی لوگ رات کو تہجد میں رو رہے ہیں، بل بلا کے رو رہے ہیں، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں.
تو میں نے فاروق جناب سے کہا کہ فاروق بھائی یہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے اس طرح سے، ان کو کیا پریشانی، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو فاروق جناب کہنے لگے کہ یہی تو کام ہے، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا کے، انہوں نے اس دھارواڑ میں بڑی محنت کی ہے، بلکہ پورے مہاراشٹر میں محنت کی ہے، پورے کوکن پٹے میں محنت کی ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، میرا وقت ان کے ساتھ لگا ہے۔ تو مولانا اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے کہ کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، اپنا لوٹاتے اور پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ بس وہ چیز میں نے دیکھی وہاں پہ کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں، اللہ جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا، اے اللہ معاف کر دے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں بولا یہ کیا ماجرا ہے، آج کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے۔ سگی ماں اور سگا باپ جو ہے وہ راتوں کو سوتے ہیں، رات تو رات، دن میں بھی نہیں کوئی روتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی فکر نہیں کرتا اپنی سگی اولاد کے لیے۔ سگی ماں اپنی سگی اولاد کے لیے اتنا نہیں روتی ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بچے کو نیک صالح بنا دے، دین کا دائی بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ معاف کرے۔ آج کوئی نہیں فکر کرتا اس بات کی، اور یہ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، انسانیت کے لیے رو رہے ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ میں اٹھ کر کے گیا، میں نے وضو کیا اور میں نے پہلی بار تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز تو آتی نہیں تھی پڑھنے کے لیے صحیح ڈھنگ سے، بس نماز پڑھ لی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے ہیں، ان کا رونا سچا ہے، ان کا یہ کام سچا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں تو گنہگار ہوں، تو مجھے ہدایت دے دے اور ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے۔ بس وہ وقت جو تھا وہ ہدایت کا وقت تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ذرہ نواز ہے، اس کو بندے کی ایک ادا، ایک بات پسند آ جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ہم واقعہ سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ زمانے جاہلیت میں بہت سخت مزاج تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو صحابی ملے، تو صحابی نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی جو ہے وہ خبر لو، تمہاری بہن نے ایمان لا لیا ہے، دین میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اپنی بہن کے پاس گئے، جا کر کے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صحیفہ پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، تو جلدی میں وہ صحیفہ وہاں ان سے چھوٹ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، پوچھا بہن سے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا کہ مجھے بتلاؤ۔ تو بہن نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، تم جب تک غسل نہیں کرو گے اور وضو نہیں کرو گے تم اس کو نہیں چھو سکتے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طلب ظاہر کی، غسل کیا، وضو کیا، اور جو ہے اس صحیفے کو پڑھا اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ عمر، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبے میں جو ہے دعا مانگی تھی، کہا تھا کہ عمر ابن حشام یا تو عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے کر کے اسلام کو تقویت دے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے حق میں دعا کو قبول کر لیا۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام تھا اور عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس دعا کو آسمانوں میں مسخر کر رکھا تھا، رکا کے رکھا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، طلب دکھائی، غسل کیا، وضو کیا، اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول کر لیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے میں نے دعا کی
تو اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اور اس کے بعد میں جا کر کے سو گیا، اور سونے کے بعد میں اللہ نے وہ نیند نصیب کی، وہ نیند نصیب کی جو مجھے زندگی میں کبھی ویسی نیند نہیں ملی، وہ سکون کی نیند اللہ کے گھر کی چٹائی میں اللہ نے نصیب کی، جو مجھے بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور جو ہے مجھے نرم نرم گدوں میں وہ نیند نہیں ملی تھی۔ زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن ایک بے چینی تھی، ایک کسی چیز کی کمی تھی، ایک تڑپ تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے لیکن میں پریشان رہتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے دکھلایا اس رات میں، فجر کی اذان میں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میں مکہ میں آ گیا یا مدینے میں آ گیا۔ اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد میں بیان ہوا، بیان میں بیٹھ کر کے بیان سننے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کے نام لکھایا کہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن جانے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن پہلی بار اللہ کے راستے میں نکالا گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہے، یہ ساری بات 3 دن میں اللہ نے سمجھا دی۔ اور اس 3 دن کی برکت سے اللہ نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں شوٹنگ پر بھی نماز پڑھتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا اپنے کمرے میں جاتا، نماز پڑھتا، پھر آ کے شوٹنگ کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے، فحشات سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ منکرات سے اور فحشات سے نماز روک دیتی ہے۔ اس نماز نے مجھے برائی سے روک دیا۔ میری گھر والی کہنے لگی کہ جی میں آپ کے ساتھ میں آدھی روٹی کھا کر کے زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے حرام کی یہ دولت نہیں چاہیے، یہ حرام کا مال نہیں چاہیے۔ تو شروعات میری گھر والی سے ہوئی۔ میں یہ بتلانا اصل چاہ رہا ہوں کہ عورت کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو نسلوں میں دین آتا ہے، اور عورت جب اللہ کے دین کی معین و مددگار بنتی ہے تو میری ماں بہنوں یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت کے اتارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب عورت کی زندگی میں دین نہیں آتا اور عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنتی ہے تو اللہ کے عذاب کے اترنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، ان کے واقعے کو بیان کر کے اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے پوری امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنے گی تو اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے، اور جو ہے سکینہ کے اور ساری چیزوں کے اترنے کا ذریعہ بنے گی، ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، میں مختصر سمجھا دوں کہ جب عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو جو ہے چٹیل میدان میں صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ کر کے جانے لگے تو اس نے ایک بیوی نے پوچھا کہ او جی کہاں جاتے ہو، ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا گناہ ہو گیا جو آپ ہمیں ایسے ویران میں، ایسے تپتے ہوئے چٹان میں آپ ہمیں پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ مت کہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور آگے بڑھنے لگے تو پیچھے دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کہو ہاں میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو انہیں ایک بیوی کہنے لگی تو پھر آپ بے شک جائیں، آپ جائیں، جو اللہ آپ کے ساتھ ہمیں پالتا ہے وہ اللہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پال سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو، شیرخوار بچے کو جو ماں کی گود میں ہے، ایسے بچے کو چھوڑ کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں اور چٹانوں کے درمیان اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے، تڑپنے لگے، بلکنے لگے
تو ماں کا کلیجہ بھر آیا، اور ماں نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ رکھ کر کے جو ہے پانی کی تلاش میں دوڑی ہے، کبھی صفا میں جاتی، کبھی مروہ میں جاتی، کبھی صفا، کبھی مروہ، کبھی مروہ، کبھی صفا، ایسے دوڑ لگائی۔ اللہ کو اپنی بندی کی ادائی اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ارکان حج بنا دیا کہ اب ہر کوئی جب وہاں جائے گا تو وہ ادا کر کے دکھائے گا، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کے حصے کی دوڑ حضرت حاجرہ نے لگا لی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا لی، اب مرد دوڑیں گے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان ہر مرد دوڑ لگاتا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام جب دوڑ لگا کر کے دیکھا کہ جو ہے پانی نہیں ملا، مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور بدحال ہو کر کے اپنے بچے کے پاس لوٹی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، اور جس جگہ ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور ایسا زبردست پانی کا چشمہ پھوٹا، دیکھ کر کہنے لگی زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ کہاں سے ٹھہرتا؟ وہ تو اللہ کا امر تھا، وہ تو اللہ کا حکم تھا جو قیامت تک کے اللہ نے نکال دیا۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایسا زبردست پانی ہے جس کی قیمت جنت کے پانی سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا تھا اور آپ کے دل کو دھویا گیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام ساری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن پانی جو لیا تھا وہ زمزم کا لیا تھا۔ تو اس پانی کی ایسی قیمت ہے کہ بندہ اس پانی کو پیے گا جس نیت سے، جس تمنا سے، جس مراد سے، اللہ اس کی تمنا اور وہ مراد کو پورا کرے گا۔ بیمار پیے گا تو شفا پائے گا، پریشان حال پیے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، بے روزگار پیے گا تو اس کو اللہ روزی دے گا، اور جو جس تمنا اور مراد کو لے کر اس پانی کو پیے گا اللہ اس کی وہ تمنا اور مراد کو پورا کرے گا، بشرطے کہ اس کا یقین پورا ہو۔ تو ایک عورت کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے پانی دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے چڑیا آئی، چڑیا نے جہاں پانی ہوتا وہاں چڑیا آتی ہے، تو چڑیا نے اپنا دائرہ بنایا۔ ایک قافلہ دور سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چڑیا ہے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ پانی ہوگا، تو وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ ایک نیک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے اور پانی نکل رہا ہے، اور اجازت لے کر کے اس پانی کو استعمال کیا۔ پھر ان کی اجازت سے وہاں پر اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پہ اپنا قبیلہ لگایا، اور پھر فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ نے شہر میں مبدل کر دیا۔ پھر ایسا شہر بنایا، ایسا شہر بنایا کہ دنیا کا بہترین شہر آج مکہ مکرمہ ہے، کہ اللہ نے ساری اپنی رحمتوں کو وہاں پر اتار دیا، برکتوں کو وہاں پر اتار دیا، کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے سکون پاتے ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا وہاں پہ بکھیر دی۔ یہ ایک عورت کی قربانی کی بدولت ہوا، اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے دی، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل سے پیدا کیا۔ یہ ہے، یہ عورت کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، فرمایا کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے دین کی محنت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا 950 سال تک۔ لیکن ان کی بیوی پیچھے سے جاتی اور کہتی کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کی بات کو مت مانو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی تو اللہ کے عذاب کے اترنے کا ذریعہ بنی۔ فرمایا کہ زمین نے بھی پانی اگلا اور آسمان نے بھی پانی برسایا، اور اتنا پانی برسایا، اتنا پانی برسایا کہ وہ عورت بھی ہلاک ہو گئی، اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی۔ اور تیسری طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بھی اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی،
نبی کی بیوی ہے لیکن اللہ کے دین کی مخالفت کری, مدد نہیں کری, تو اللہ نے پتھروں کی بارش کی, پتھر برسائے اور وہ عورت بھی ہلاک ہوئی. اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ پیڑ, بڑے بڑے درخت, ناریل کے درخت پڑے ہوئے ہوتے ویسے وہ پڑے ہوئے تھے. اللہ نے پتھروں سے ہلاک کر دیا. اللہ کے عذاب کے اترنے کا ذریعہ عورت بنی ہے. تو محترم خواتین, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک عورت اللہ کے دین کی مددگار بنتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے, اور اس کی نسلوں کے اندر اللہ دین کے دائی اور شہدائی پیدا فرماتا ہے, اور اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے. عورت کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر, بڑا رتبہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہے, ساری انسانیت کے سردار ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ہوئی اور آپ گھبرا گئے, غار ہیرا میں آپ عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں تو جانتا نہیں پڑھنا لکھنا, میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو پھر اللہ کے نبی کو پھر سینے سے لگایا اور کہا اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا, ما انا بقارئ. پھر کہتے کہ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا اور کہنے لگے کہ پڑھو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور اللہ نے اتنا علم دیا, اتنا علم دیا, اتنا علم دیا کہ اللہ کے بعد میں اگر کسی کو علم ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ کیوں دیا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا, مجھے کچھ نہیں آتا؟ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں, ہم بھی کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم تو طالب علم ہیں, ہم تو سیکھنے نکلے ہیں, ہم تو سیکھنے والوں میں ہیں. تو اللہ ہم کو بھی علم دیتا رہے گا, اللہ ہم کو بھی نوازتا رہے گا. اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملاقات کیے, اللہ کے نبی گھبرا گئے اور گھبرا کر کے جب گھر پہ آئے تو آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, آپ گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے کہا زمبلونی زمبلونی. کس سے کہا؟ ایک عورت سے کہا, اور وہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور سارے انسانیت کے سردار ہے, سارے نبیوں کے سردار ہے. اور تسلی کون دے رہی ہے؟ سب سے پہلے تسلی جو دے رہی ہے وہ عورت دے رہی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا آپ نہ گھبرائیں, آپ تو صادق و امین ہو, آپ تو سچے ہو, آپ تو نیک ہو, آپ تو بہت اچھے انسان ہو, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ نہ ڈریں. ایک عورت اللہ کے نبی کو سب سے پہلے تسلی دینے والی عورت ہے, اور عورت ہی ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. مکہ کی بہت امیر و ترین عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بزنس وومن تھی, ایک بڑی تاجرہ تھی, ایک بڑی مالدار عورت تھی. لیکن فرمایا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو جو ہے کفن نہیں تھا ان کو اڑانے کے لیے, اپنا سب کچھ جو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا, اپنی ساری مال و دولت اللہ کے نبی کے اوپر نچھاور کر دیا, اللہ کے دین کے اوپر نچھاور کر دیا. تو بہت بڑا رتبہ ہے, مقام ہے عورت کا, کہ فرمایا مرد کتنی بھی کوشش کر لے, کتنی بھی محنت کر لے, دین دہلیز تک آئے گا, لیکن گھر کے اندر جو دین داخل ہوگا تو وہ عورت کے ذریعے سے ہوگا. اسی لیے میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے, بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو جو ہے دین کی طرف مائل کریں, ان کو دین کی طرف لے جائیں, ان کو تعلیم میں بٹھائیں, ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں 3 دن لے کر جائیں. کیونکہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ بہت نرم دل ہوتی ہے. اللہ نے عورت کو بہت نرم دل بنایا, بہت نازک بنایا ہے. ہماری نسلیں جو ان کی گود میں پلتی ہے, ہمارے بچے جو ہیں ان کی, یہ مدرسہ ہے, ہمارے بچوں کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے. تو ان کو پیار سے رکھیں, ان کو شفقت سے رکھیں, ان کو لال دلار سے رکھیں, کیونکہ ہماری نسلوں کو
دین سکھائے گی یا ماں سکھائے گی؟ ہماری بیوی سکھائے گی، ہماری بہن سکھائے گی، ہماری امی سکھائے گی، ہماری بیٹی سکھائے گی، عورت جس شکل میں ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ نے 4 حق عورت کو دیے، مرد کو نہیں دیے۔ کہا کہ باپ کے مال میں بیٹی کا حصہ، شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ، بھائی کے مال میں بہن کا حصہ، اور بیٹی کے مال میں باپ کا، شوہر کے مال میں بیوی کا، اور بھائی کے مال میں بہن کا، اور بیٹے کے مال میں ماں کا حصہ۔ یہ 4 حق اللہ نے عورت کو دیے، مرد کو نہیں دیے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو پیار سے محبت سے رکھیں، ان کو دین کی طرف لے جائیں، دین کی طرف راغب کریں، ان کے اندر دین کی فکر کریں، ان سے جب بھی بات کریں تو دین کی فکروں کو لے کر کے بات کریں۔ اس طرح سے دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ گھر میں تعلیم کی فضا بنائیں، تعلیم کے ذریعے سے وہ گھر میں سارے سراغ بند ہو جائیں گے جس سے باطل داخل ہوتا ہے، جس سے بے دینی داخل ہوتی ہے، وہ سارے سراغ جو بند ہوں گے وہ تعلیم کے ذریعے سے ہوں گے۔ تو ہماری ماں بہنوں کو لے کر کے گھر میں تعلیم کی فضا بنائیں، روزانہ تعلیم ہو گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہے، یہ دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی جا رہی ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھیں، گھر کے بزرگوں کو بھی لے کے بیٹھیں، اور روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہمارے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم ہو، نمازوں کی نگرانی ہو، ہماری ماں بہنوں کی نمازیں اول وقت میں ہو، بچوں کی نمازیں ہوں، صبح شام کی تسبیحات کا پابندی سے اہتمام کیا جائے، صبح سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پابندی سے پڑھے۔ کہا کہ اللہ ایسی روزی دے گا، ایسی روزی دے گا کہ آدمی گمان نہیں کر سکتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو تو کہتے تھے کہ اس کو تم وظیفہ بنا لو۔ آج ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے کہ روزی کے معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے پریشان ہے لوگ، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ فجر چھوڑی جا رہی ہے۔ جس وقت میں جو ہے اللہ روزی تقسیم کرتا ہے، روزی دیتا ہے، اس وقت میں ہم سوتے رہتے ہیں، تو ہم جو ہے بد نصیب سوتے رہ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ شیطان آ کر کے ہمارے کانوں کے اندر پیشاب کر کے جاتا ہے، تو ہمارے گھر میں روزی کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے چہرہ بھی پھیر لیا اور پیٹ بھی پھیر لیا، میں بالکل کنگال اور بے حال ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ تسبیح پڑھو۔ تو آقا کی بات کو قیمتی سمجھ کر کے عمل شروع کر دیا۔ کچھ وقت کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اب کیسے حالات ہے، اب کیسی طبیعت ہے، اب کیسا جو ہے معاملہ ہے روزی کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آج گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہے بہت بڑی۔ مولانا صاحب پالن پوری دامت برکاتہ نے اس دن ایک بہت زبردست ویڈیو وائرل کیا جس میں کہنے لگے کہ 100 مرتبہ قل واللہ احد سورہ اخلاص کا سورہ 100 مرتبہ پڑھے، 10 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ۔ یہ عمل شروع کریں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 100 مرتبہ بیٹھ کر پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، ایک وقت طے کر لیں فجر کے بعد میں 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ دیکھو اللہ روزی کا مسئلہ حل کر دے گا، مال و دولت کا مسئلہ حل کر دے گا، قرض کا مسئلہ حل کر دے گا، اور سب سے بڑا جو آج مسئلہ ہے بچیوں کے نکاح کا، وہ مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔
اللہ والوں کی بات ہے، قرآن اور حدیث میں بات کرتے ہیں. میں خود یہ عمل کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ نے اتنا نوازا کہ ہر مسئلے اللہ نے حل کر دیے جب سے عمل شروع کیا. پریشانی ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے، اور مسئلوں کا حل جو ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت جہنم دیکھی، نبیوں سے ملاقات کی، اور پھر دیکھا کہ آسمان میں جو ہے کچھ چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے، کچھ چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے آپ کی امت کے اعمال ہے، جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو جیسے اعمال ہم بھیج رہے ہیں ویسے فیصلے اتر رہے ہیں. ہم اپنی چال بدل دیں اللہ ہمارا حال بدل دے گا. بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، میرا حال دیکھ. اللہ کہتا ہے بندے تیری چال دیکھ. بندہ چال بدلنے تیار نہیں، اللہ حال بدلنے تیار نہیں. ہم اپنی چال بدل دیں، اپنی زندگی میں دین کو لائیں، اپنے گھر کے اندر دین کو لائیں. آج اللہ کا دین ہماری زندگیوں دھکے کھا رہا ہے، ہمارے گھروں سے دھکے کھا رہا ہے، ہمارے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے، ہماری شادی بیاہوں سے دھکے کھا رہا ہے. ہماری شادی بیاہوں کا یہ حال ہے کہ ہماری ماں بہنیں پوری بے پردہ رہتی ہیں، اور جو ہے پورے بے دینی کی رسم و رواجیں ہوتی ہے. سنت اور شریعت کے مطابق نکاح ہو، سنت اور شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ میں شادی ہو، پھر دیکھو اللہ کی کیسے مدد آتی. کون سی بچی ہماری بیٹھی رہتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم جو رسم و رواج میں پڑھ کے بے دینی کے ماحول میں ہم عمل کر رہے ہیں، غیر ضروری عمل ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہے. ویسے اعمال کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد میں طلاق ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے. یہ اکثر یہ گھروں کا حال ہے کہ مسلمان آج اپنے پیسے شادیوں کے اندر اس قدر برباد کر رہا ہے کہ اتنے پیسوں کے اندر نہ جانے کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائے گی. لیکن ذرا بھی جو اس کا خوف نہیں ہے، بس دکھلاوا ہے، دکھلاوا، نام و نموز شیطان کو خوش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ہم، اور اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے. پھر ہم پریشان نہیں ہوئیں گے تو کیا ہوں گے؟ تو بھائی دین کو لائیں اپنی زندگی میں، اکمل اور کامل دین کو لائیں، دین کو سیکھیں. دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کی راہ میں بھیجے، اللہ کے دین کے معین و مددگار بنے. ہماری ماں بہنوں سے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ ہماری ماں بہنیں اگر کھڑی ہو جائیں اور وہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اگر ہماری ماں بہنیں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجوں گی، تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیجیں، اپنے بیٹے کو بھیجیں، اپنے بھائی کو بھیجیں، اپنے شوہر کو بھیجیں، گھر کے مردوں کو اللہ کی راہ میں بھیجے کہ جاؤ جی جا کر کے دین سیکھ کر آؤ جی، اور ہمیں سکھاؤ جی. یہ دنیا تو کٹ جائیں گی، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ تو فانی دنیا ہے. آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہو، اتنی کڑی دھوپ میں جا کر کے روزی روٹی کے لیے جو ہے محنت کرتے ہو، جدوجہد کرتے ہو. ہمارے کو دین سکھاؤ، دین سیکھ کر آؤ، خود بھی عمل کرو. ہماری بھی زندگی میں دین آئے گا، آپ کی بھی زندگی میں دین آئے گا، اللہ کی رحمت اور برکت ہماری زندگیوں میں آئے گی. ورنہ آپ کتنی محنت کر لو گے، کتنی مجاہدہ کر لو گے، کتنی مشقتیں کر لو گے، برکت نہیں رہے گی، رحمت نہیں رہے گی، کامیابی نہیں رہے گی. یہ بات سمجھائیں، اپنے گھر کے مردوں کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے اللہ کی راہ بھیجیں. کیونکہ ہمارے گھر کے مرد ہی اللہ کے راستے میں جائیں گے اور دین سیکھیں گے تو ہم کو دین آئے گا، دین سیکھیں گے ہم. ورنہ کوئی باہر والا تھوڑی آ کر کے ہم کو سکھائے گا دین. اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنتیں کریں، تدبیریں کریں، فکریں کریں گے انشاءاللہ. ایک بھائی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے کہ آپ لوگ فکر کریں. آپ دیکھیں اللہ پاک دنیا میں آپ کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے گا، جنت کا نمونہ بنا دے گا انشاءاللہ. اور وہ ساری خوشیاں آپ کو دنیا میں ملے گی، اور آخرت کا تو پھر کیا کہنا کہ اس کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک آخرت میں جو انعام دے گا، اللہ جو زندگی آخرت میں دے گا، وہ جنت دے گا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے.
لیکن جس دنیا کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم مٹے جا رہے ہیں، یہ دنیا ہی اللہ پاک اتنی سنوار دے گا، اتنی خیر و برکت دے دے گا کہ ہماری ساری پریشانی اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ماں بہنیں جو ہے مختصر ہم دعا کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ہلکے لگا کر کے جو ہے نام لکھائیں، نام لکھا کر کے مسجد میں بھیجیں کہ میں میرے شوہر کو بھیجوں گی 4 مہینے کے لیے، میں میرے بیٹے کو بھیجوں گی 4 مہینے کے لیے، جس کے گھر میں ابا ہے تو ابا کو بھیجوں گی، بھائی ہے تو بھائی کو بھیجوں گی۔ اس طرح سے نام لکھائے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے نام لکھا کر کے اپنے گھر کے مردوں کو بھیجے، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ جو ہے ہمارے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ کی قسم کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ میں نے جب فلم انڈسٹری چھوڑی تھی، میرے اوپر اتنے حالات آئے تھے کہ میں راستے پہ کھڑے رہ کر کے شربت بیچتا تھا، لوگ دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا حال ہو گیا، تبلیغ والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن مجھے پتا ہے اللہ نے مجھے کتنا سکون دیا تھا۔ میں روزانہ 400-500 روپے کماتا تھا، میری گھر والی مجھے شربت بنا کر کے دیتی تھی اور وہ شکر کی پاک بنا کر کے دیتی تھی، اور میں لے جا کر کے راستے میں گاڑی پر شربت بیچا کرتا تھا، 2 روپے کا ہاف گلاس اور 3 روپے کا فل گلاس، اور چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے آ کر کے وہ شربت میرے پاس سے پیتے تھے، اور روزانہ 400-500 روپے کماتا تھا۔ یہ فلم انڈسٹری چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اللہ نے میری دنیا سنوار ڈالی۔ آج اللہ نے بہت مال دیا، حلال کے ذریعے سے دیا۔ میں نے اپنی زندگی زیرو سے شروع کری، ایک ہیرو تھا، ہیرو سے زیرو پہ آیا، اور زیرو سے میں نے اپنی زندگی شروع کری۔ حلال کی روزی کمانے کے لیے راستے پہ کھڑے ہو کر ٹھیلا لگاتا تھا اور شربت بیچتا تھا، اور اللہ نے آج مجھے بنگلور کے اندر دنیا کی دولت دے دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ لوگ کو بھی دے گا۔ آپ اللہ کے دین کے لیے قدم تو اٹھاؤ، کوشش تو کرو، تھوڑی سی قربانی تو دو۔ وہ تو بڑا غیور ہے، غیرت والا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ بندہ دیتا اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ دیتا اپنی شانہ شان۔ وہ کسی کا نہیں رکھتا ہے، آپ اس کے راستے میں لگاؤ تو صحیح، اور اس کو دے کر تو دیکھو وہ کس قدر لوٹاتا ہے، اس کے کتنا گناہ زیادہ کر کے دے گا آپ کو، کتنا زیادہ بڑھا کر کے دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ہمتیں کرو۔ مختصر دعا کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں نام پیش کرنا اور مسجد میں بھیج دینا پرچہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آب میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، آفات سے، بلائیات سے، مصیبات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کے انجان کے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت اور حرارت نصیب فرما دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ نمازوں میں جان پیدا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں سے لینے کی یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں سے ہی مسئلے حل ہوں گے، اس کا یقین عطا فرما دے۔ ہر ضرورت اور حاجت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما
فرما دے, تجھی سے مانگنے والا بنا دے. اے اللہ مخلوق سے نگاہ ہٹا دے, چیزوں سے نگاہ ہٹا دے. اے اللہ تیری ذات عالی پر نگاہ جما دے. اے اللہ تجھ سے ہی مانگنے اور لینے والا بنا دے. اے پاک پروردگار, اے اللہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی مشقتیں برداشت کرنے والا جسم عطا فرما دے. اے اللہ علم نافع عطا فرما, حلال و حرام کی تہذیب و تمیز عطا فرما. اے اللہ جائز ناجائز کی تہذیب و تمیز عطا فرما. اے اللہ تمام مخلوقات کے حقوق کو جان جان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے حق کو معاف کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے, ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. اے اللہ ہم معاشرت کو درست فرما دے. اے اللہ دکھلاوے سے حفاظت فرما. اے اللہ نام و نمود سے حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے شر سے, فتین کے فتنے, شریر کی شرارت سے حفاظت فرما دے. اے اللہ جلنے والوں کی جلن سے, حاسدین کی حسد سے, دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما دے. اے اللہ جادو ٹونے شر سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی, اللہ ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ بچے بیٹھے ہوئے, اللہ ان کے لیے بہترین, اے اللہ ان کے سہرے کے پھول کھلا دے. اے اللہ بہترین, اے اللہ جوڑا نصیب فرما دے. اے اللہ ہر ایک کی اللہ جائز تمنا اور مراد کو غیب سے پورا فرما دے. غیبی تائید اور غیبی میں شامل حال فرما دے. اے اللہ ہماری چال کو بدل دے. اے اللہ ہمارے حال کو بدل دے, ہماری چال کو بدل دے, ہمارے حال کو بدل دے. اے اللہ نافرمانوں میں سے اللہ نکال کے فرما برداروں میں شمار فرما لے. اے اللہ فرما بردار بنا دے. اے اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے, والدین کا ادب کرنے والا بنا دے. والدین کے اللہ درجے کو اور مقام کو سمجھ کر زندگی اللہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کے والدین حیات ہے, اے اللہ ان کے لیے اللہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے میں اور ان کا فرمانبردار بنا دے. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے. اے پاک پروردگار اس علاقے اس بستی میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. جو قرض کے مخروج ہے قرض کی ادائیگی فرما دے, جو پریشان حال ہے پریشانوں کی دور فرما دے. اے پاک پروردگار, اے اللہ معاف فرما دے, ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی آئے ہیں جن کی جائز تمنائیں حاجتیں ہیں, اے اللہ اس کو تو غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ ہدایت عطا فرما دے, خصوصی طور پہ اس مجلس میں ہدایت کے فیصلے فرما دے, عمومی طور پہ سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے پاک پروردگار ہم گنہگار بندے ہیں, اے اللہ جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے حبیب کی امت میں ہیں, اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں دعاؤں کو قبول فرما لے. جزا اللہ محمد ما وعلو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پانی